بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ذکر شروع کرتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین رہتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں شیث علیہ السلام سے نوازا۔ شیث کا مطلب ہے اللہ پاک کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، صورت اور ادوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آپ کا یہ بچہ آپ کا جانشین ہوگا، اس لیے انہوں نے شروع سے ہی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اب تبلیغ کا کام انہی کو کرنا تھا۔ اللہ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے اور وہ تمام علوم جو آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے آپ میں منتقل ہوئے۔ ادھر قابیل جو نرم زمین میں جاں آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی۔ انہوں نے قتل و غارت کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ اس وقت 2 نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر دیوانے ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہوا اور اس میں سب جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے ایک دن وہاں ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا، بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ یہ سب شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ورگلاتا رہا، یہاں تک کہ شیث علیہ السلام کے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قبیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جیسے جیسے حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کے والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور تبلیغ کے منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کا بتایا۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیث علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا حابیل تو قتل ہو گیا تھا اور دوسرا بیٹا قابیل کفر کے راستے پر چل پڑا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور کثیر اولاد سے نوازا۔ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک بھی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیث علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل صرف 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ قابیل کی اولاد اللہ کی نافرمان، شیطان کی پیروکار اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور نصیحت فرمائی، اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا
اور دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل نہ کوئی دریچہ ایسا دیکھا کہ جس پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم مانتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو اور محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد کینن کا فرزند مہلائل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی عجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ یہ 7 ممالک کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے درخت کاٹے، جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکروں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں میں دھکیل دیا تھا اور شریر جنات کو قتل کیا تھا۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور اقوال کے مطابق یہ خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان کی نسل سے پہلے ہیں، کیونکہ قبیل کی نسل اور خاندان میں جو نہایت گمراہ کن تھے طوفان نوح میں تباہ کر دیے گئے تھے۔ تاریخی شواہد کے مطابق قبیل کی نسل زنا، شراب خوری، آتش پرستی جیسے گناہ کی وجہ سے طوفان نوح میں ختم ہوئی اور صرف شیس علیہ السلام کی نسل باقی رہی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن آپ کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔